ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے جاری پروگرام جس کے تحت مختلف موضوعات پر تحقیقات اور معلومات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. مختلف طبی مسائل پر گزارشات پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم ایک دوا کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ دوا ہے اسپرین. یہ ایک جادو اثر دوا ہے. اس کے متعلق ایک مضمون کے ٹیسٹ میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود ہے، وہ سماعت فرمائیے. دل کے مریض اسپرین کا استعمال جاری رکھیں. تحقیق کے مطابق اسپرین کا استعمال ترک کرنے سے ہارٹ اٹیک یا دل کے دورے کا خطرہ تقریباً 2/3 تک بڑھ جاتا ہے. برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق خیال کیا جا رہا ہے کہ طبی مشورے کے برخلاف ایک لمبے عرصے تک اسپرین کا استعمال کرنے سے کرنے والے افراد میں سے نصف نے اس کے استعمال کو چھوڑ دیا. اسپرین نہ استعمال کرنے سے دل کے قدرے کم خطرناک عارضے میں 60% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. برطانیہ میں کی گئی اس تحقیق میں تقریباً 40,000 مریضوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا گیا جنہیں ڈاکٹرز نے اسپرین کے استعمال کا مشورہ دیا. 1,000 مریضوں کا 1 سال تک مشاہدہ کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ روزانہ استعمال کے برعکس حال ہی میں اسپرین کا استعمال ترک کرنے والے افراد میں سے 4 دل کے کم خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئے. دل کے تمام مریضوں کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ اسپرین کی چھوٹی مقدار کا روزانہ استعمال کریں. اس صورت میں خون میں کلاٹ یا رکاوٹ نہیں آتی جو مستقبل میں ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے. برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے ایلین میسن کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق ایک اور یاد دہانی ہے کہ کس طرح روزانہ اسپرین کی ایک چھوٹی سی خوراک کسی کو ہارٹ اٹیک سے بچا سکتی ہے، اور یہ بات قابل تشویش ہے کہ دل کے عارضے میں مبتلا کتنی تعداد میں مریض اسپرین کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ نہایت سستی ہے لیکن قیمتی ہے، اور یہ دوا ماضی کی ایک بہترین تحقیق ہے جو مستقبل میں ہارٹ اٹیک کو روکنے کے لیے اب تک ہمارے پاس ایک مؤثر ترین ہتھیار ہے. اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے اسپرین کا استعمال ترک کر دیا ہے تو اس صورت میں دوسرا ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا دل مستقل طور پر متاثر رہے گا. اسپرین کی ایک اور افادیت وہ یہ ہے کہ اسپرین سے کینسر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے. جی جناب، نئی تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ روزانہ اسپرین کی ایک چھوٹی سی خوراک لینے سے کینسر سے ہلاکت کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی اور دیگر مراکز پر ہونے والی تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اسپرین کی ایک چھوٹی سی روزانہ خوراک کینسر سے ہلاک کی خطرے کو 5 گنا کم کر دیتی ہے. لانسٹ میگزین میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس تحقیق کے سلسلے میں 25,000 مریضوں کا مشاہدہ کیا گیا جن میں سے زیادہ تر کا تعلق برطانیہ سے تھا. ماہرین کے مطابق تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کینسر کے مریضوں میں اسپرین سے ہونے والی فوائد اس سے پہنچنے والے نقصان سے کہیں زیادہ ہیں، جن میں خون بہنا سب سے زیادہ اہم ہے. یہ بات ڈاکٹروں کو پہلے سے معلوم ہے کہ اسپرین کے استعمال سے دل کے مریضوں کو دل کا دورہ اور اس کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. لیکن اب تک یہ کہا جاتا تھا کہ اگرچہ اس کے استعمال سے کچھ فائدہ ہوتا ہے لیکن اس سے معدے اور بڑی آنت میں خون بہنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. حالیہ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اسپرین کے استعمال کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے
ماہرین کو کینسر کے خلاف اس کے مدافعتی اثرات کو نہیں نظر انداز کرنا چاہیے۔ جن مریضوں کو اسپرین کی روزانہ خوراک دی گئی ان میں تجربے کی مدت کے دوران کینسر سے ہلاکت کا خطرہ 1/4 کم ہو گیا، جبکہ ایسے مریضوں کی کسی دیگر بیماری سے موت کے خطرے میں بھی 10% تک کمی واقع ہو گئی۔ اسپرین کے فوائد پر تحقیق کرنے والی ٹیم کے سربراہ پیٹر روتھویل کا کہنا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ادھیڑ عمر افراد کو فوری طور پر اسپرین کھانا شروع کر دینی چاہیے، لیکن کینسر کے بارے میں ہونے والی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھا گیا ہے کہ روزانہ 75 گرام کی چھوٹی سی خوراک لینے سے بھی کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر پیٹر کا کہنا ہے کہ عام طور پر 1000 میں سے ایک شخص کو اپنی زندگی میں اندرونی بلیڈنگ یا معدے اور بڑی آنت میں خون بہنے کی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن اسپرین کھانے سے یہ خطرہ دگنا ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ادھیڑ عمر کے لوگوں میں پیٹ کے اندر خون بہنے کا خطرہ بہت کم ہے، لیکن 75 سال کے بعد یہ خطرہ ڈرامائی طور پر بڑھنے لگتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق عام افراد کو 45 سے 50 کے دوران اسپرین کا استعمال شروع کر دینا چاہیے اور اس کے استعمال کو 25 سال تک جاری رکھنا چاہیے۔ اسپرین کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ روزانہ اسپرین کے استعمال سے آنتوں کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جی جناب، اسی طرح ایک اور نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہر روز تھوڑی سی اسپرین کے استعمال سے خصوصاً آنتوں کے کینسر کا 1/4 خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی تحقیق یہ تھی کہ اگر اسپرین ہر روز زیادہ مقدار میں لی جائے تو آنتوں کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسپرین کے زیادہ استعمال سے جسم میں کافی حد تک ناموافق اثرات پیدا ہوتے ہیں، جن میں جسم کے اندر ہی اندر خون کا بہنا بھی شامل ہے۔ لینسٹ ویب سائٹ پر ایک مضمون میں سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ نئی تحقیق کا فائدہ ان افراد کو ہوگا جو 50 برس کی عمر کو پہنچ کر ہر روز کم مقدار میں اسپرین کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹنگ باؤل کینسر یا آنتوں کے کینسر کو ہرانا نامی خیراتی ادارے نے نئی تحقیق کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ ایک ادارہ ہے جو آنتوں کے کینسر کے حوالے سے کام کرتا ہے۔ اس ادارے نے اس نئی تحقیق کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ لوگوں کو اسپرین کا استعمال شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسپرین پر ہونے والی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 14,000 مریضوں میں سے اسپرین لینے والے 1/3 مریض موت کے منہ میں جا پہنچے تھے، موت کے منہ میں جانے سے بچ گئے تھے۔ اسپرین لینے والے 1/3 مریض موت کے منہ میں جانے سے بچ گئے تھے۔ ماہرین نے 20 سال تک 4 تحقیقی ٹیموں کے نتائج کو دیکھ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہر روز اسپرین کھانے سے مریضوں پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ طبی وجوہات پر مریضوں کو دی جانے والی اسپرین کی مقدار سر درد روکنے کے لیے لی جانے والی اسپرین کی مقدار کے مقابلے میں صرف 1/4 ہوتی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ اسپرین لینے سے آنتوں کے کینسر کا خطرہ 24% کم ہوا، جبکہ اس بیماری سے مرنے کے واقعات میں 35% تک کمی آئی۔ اگرچہ اسپرین کے روزانہ استعمال سے ناموافق اثرات ہو سکتے ہیں، تاہم تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کم مقدار میں اسپرین لینے سے یہ برے اثرات نسبتاً کم ہوتے ہیں، جن میں نکسیر پھوٹنا وغیرہ شامل ہے۔ برطانیہ میں ہر 20 میں سے ایک فرد کو زندگی میں آنتوں کا کینسر ہو جاتا ہے، اور یوں
برطانیہ میں آنتوں کا کینسر تیسرا بڑا عام کینسر ہے۔ ہر سال 16,000 افراد اس کینسر سے مرتے ہیں۔